السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض پڑھیں گے، اور جو مکروہات نماز ہے اور مستحبات وہ بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ نماز کے شرائط کیا ہوتے ہیں؟ بدن کا پاک ہونا، دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 ہے ستر کا چھپانا، اسی طریقے سے 5واں ہے نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلہ کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 ہو گیا نیت کرنا، نماز کی نیت کرنا۔ یہ 7 چیزیں جو ہیں نماز کے شرائط ہیں۔ اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ اور قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاعدہ خیرہ کرنا، یہ ہے نماز کے فرائض۔ اب نماز کے واجبات یعنی وہ چیزیں جن کو اگر ہم بھولے سے چھوٹ جاتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ سجدے سہو، یعنی آخری رکعت میں 2 سجدے کر کے سلام پھیرنا، ٹھیک ہے۔ تو نماز میں 14 چیزیں واجب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، دوسرا سورت کا ملانا، ٹھیک ہے، سورہ ملانا، سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملانا۔ اگر نہیں ملائی سورہ فاتحہ کے بعد تو کیا ہے؟ واجب چھوٹ جائے گا، تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا اگر بھول کر چھوٹ آئے تو۔ اسی طریقے سے تیسرا کیا ہے؟ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نفل کی تو ہر رکعت میں کیا ہو قرات کریں گے، سنت کی ہر رکعت میں قرات کریں گے، لیکن جو فرض نماز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی پہلی 2 رکعت میں جو ہے قرات کرنا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا جو ہے سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ ہمیشہ جو ہم الحمد پڑھیں گے سورہ فاتحہ کو ہمیشہ سورت سے پہلے پڑھیں گے۔ کسی نے اگر سورت کے بعد مان لیجیے سورہ فاتحہ سے پہلے کسی نے سورت پڑھی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ کو سورت ملانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا، چھٹا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ اگر یہ چھوٹ جائیں تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ پہلے قاعدہ کرنا، دونوں قاعدوں میں التحیات کیا ہے؟ التحیات کیا ہے؟ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لفظ سلام سے نماز ختم کرنا، جیسے آپ نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کیا ہے؟ نماز کیا ہوئی؟ ختم ہو جائے گی دونوں طرف سلام پھیر کر۔ 10واں کیا ہے؟ ظہر اور عصر میں قرات آہستہ کرنا۔ ظہر اور عصر میں کیا ہے؟ قرات آہستہ کرنے کا حکم ہے، جبکہ مغرب، عشاء، فجر میں قرات کیا ہے؟ بلند آواز سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ظہر میں اور عصر میں جو ہے قرات بلند آواز سے کر دیتے ہیں تو واجب کیا چھوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے امام کو ظہر اور عصر کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات بلند آواز سے کرنا، ٹھیک ہے۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدے وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا۔ تعدیل ارکان کیوں کہا گیا؟ تعدیل مطلب بدلنا، ارکان یعنی رکن بدلنا، ٹھیک ہے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، سجدے کرنا، تو اس میں کیا اطمینان ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ 2 سجدے کرنا، اور کبھی جیسے 3 سجدے ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ آپ کو واجب چھوٹ جائے گا، واجب چھوٹ جائے گا تو آپ کو کیا ہے؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عیدین میں 6 زائد تکبیر کہنا، ٹھیک ہے، جو ہم 6 تکبیریں کہتے ہیں عید کی نماز میں، عید الاضحیٰ کی نماز میں، عید الفطر کی نماز میں، تو وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ واجبات نماز ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ نماز میں 51 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نماز میں کون کون سی چیزیں کیا ہیں؟ سنتیں ہیں۔ تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں۔ قیام کی سنتیں، قیام میں 11 چیزیں سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم 51 سنت دیکھیں گے، لیکن پہلے کیا قیام کی سنت ہے، جب ہم کھڑے ہوئے رہتے ہیں اس میں کیا کیا سنت ہیں۔ قیام میں 11 چیزیں سنت ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو پست نہ کرنا، پست یعنی جھکانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سیدھے کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا، اور پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھنا، یہ کیا ہے؟ قیام کی حالت میں یہ چیزیں آپ کو کرنا سنت ہے۔ دونوں پیر کعبے کی طرف ہوں، اور ان کے بیچ میں درمیان میں کتنا فاصلہ ہو؟ 4 انگل کا فاصلہ ہو۔
اس کے بعد کیا تیسرا مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ یا فوراً بعد ہونا، یا تو ساتھ ہو یا اس کے بعد ہو، پہلے نہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہے تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب بھی تکبیر کہیں امام صاحب تو دونوں ہاتھ کہاں تک اٹھانا، کانوں تک اٹھانا۔ اس کے بعد ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا۔ دیکھیں جب بھی ہم تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں، کانوں کے لو سے چھو جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ہتھیلیاں قبلہ کی طرف رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، قبلہ کی طرف نہیں ہوتے، آسمان کی طرف ہتھیلیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ غلط ہے۔ انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی رکھنا اور نہ زیادہ بند رکھنا، ٹھیک ہے، نارمل رکھنا اس طریقے سے۔ اس کے بعد کیا ہے نیت باندھتے ہوئے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔ جب بھی نیت باندھیں تو جو بائیں ہاتھ ہے دائیں ہاتھ اس کے اوپر رکھیں، ٹھیک ہے، اس کی پشت پر بائیں ہاتھ کی۔ اس کے بعد جو ہے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا، ٹھیک ہے، گٹے کو کیا کرنا ہے، پکڑنا ہے، کس سے چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے۔ اس کے بعد کیا ہے اور 3 انگلیاں کیا ہے اس کی پشت پر رکھنی ہے بائیں ہاتھ کے۔ اس کے بعد کیا ہے درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا، یہ ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ثنا پڑھنا، یہ چیزیں جو میں نے بتائیں یہ سب سنتیں تھیں، آپ اس کو یاد کر لیں۔ اس کے بعد کیا ہے اب قرأت کی کچھ سنتیں ہیں، قرأت میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، یہ سنت ہے قرأت میں، ٹھیک ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا۔ اس کے بعد آہستہ سے آمین کہنا، زور سے آمین نہیں کہنا بلکہ آہستہ سے آمین کہنا۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ قرأت کہاں سے کہاں تک کرنی چاہیے، جو ہم کرتے ہیں وہی کریں، جیسے ام پارے سے کرنی چاہیے یا ہمیشہ ام پارے کی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، ٹھیک ہے، دیکھیے پھر سے سنیے، فجر اور ظہر میں طوال مفصل کا مطلب یعنی سورہ حجرات سے جو ہے آپ کو سورہ بروج تک پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں یہاں سے یہاں تک آپ کوئی بھی سورت یا کوئی بھی آیت، 3 آیتیں، ٹھیک ہے، یا ایسی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو پڑھ سکتے ہیں۔ عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن، ٹھیک ہے، آپ کو پڑھنا ام پارہ میں ہے یہ صورت، سورہ بروج سے آپ کو لم یکن پڑھنا ہے، سورہ بروج بھی ام پارہ میں ہے، آپ کو یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے عصر اور عشاء کی نماز میں، ٹھیک ہے۔ اور مغرب میں کیا ہے آپ کو، مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ اذا زلزلت سے سورہ ناس تک آپ کو پڑھنا ہے۔ فجر کی پہلی رکعت کو کیا ہے طول کرنا ہے، یعنی لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو پھر سے بتا دیتا ہوں، دیکھیے میں نے 3 چیزیں آپ کو بتائیں یہاں پہ، طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل۔ طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے آپ کو فجر اور ظہر میں کہاں سے پڑھنا ہے، سورہ حجرات سے سورہ بروج تک۔ اسی طریقے سے عصر اور اس میں عشاء میں آپ کو پڑھنا ہے سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک۔ اسی طریقے سے مغرب میں آپ کو پڑھنا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں قصار مفصل، یہ آپ یاد کر لیں، پھر سے بتاتا ہوں، میرے ساتھ پڑھ لیں، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل میں آپ کو پڑھنا ہے لم یکن سے لے کے آپ کو سورہ ناس، اذا زلزلت سے پڑھنا ہے آپ کو سورہ ناس تک، آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کو پیٹرن لے کے چلنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ بڑی کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دیگر کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، قانون شریعت میں بھی وہ ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے، بس یہاں پہ ہم شارٹ میں بتا رہے ہیں آپ کو۔ فجر کی پہلی رکعت طول کرنا ہے، ٹھیک ہے، لمبا کرنا ہے، نہ زیادہ جلدی پڑھنا نہ زیادہ ٹھہر کر بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، قرأت میں بھی نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھہر کر بھی نہیں پڑھنا، آپ کو بالکل ایک درمیانی رفتار لینا ہے۔ تراویح میں آپ جلدی پڑھ سکتے ہیں، ٹھہر کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نماز میں ایک وہ لے کر چلنا ہے آپ کو درمیانی رفتار۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، جو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا کرنا ہے آپ کو صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آخری 2 رکعتوں میں۔ اب رکوع کی سنتیں کون کون سی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رکوع کی سنتیں، رکوع میں 8 چیزیں سنت ہیں، ٹھیک ہے۔ رکوع میں کیا ہے، رکوع کی تکبیر کہنا یہ سنت ہے۔ کون سی تکبیر ہوتی ہے رکوع کی، سبحان ربی العظیم۔
اس کے بعد رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، یہ بھی رکوع کی سنت ہے۔ گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا، پھیلا کر رکھنا، عورتوں کے لیے کیا ہے، بند کر کے رکھنا۔ پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، ٹھیک ہے، جو پنڈلیاں اس کو کیسے رکھنا، سیدھا رکھنا، ٹیڑھا نہ رکھنا۔ ٹیڑھا کون رکھ سکتے ہیں، عورتیں رکھ سکتی ہیں۔ پھر کیا ہے، پیٹھ کو بچھا دینا، یعنی کمر کو برابر رکھنا، ٹھیک ہے، جب آپ بیٹھیں یا رکوع کریں، ٹھیک ہے، سر کے سیدھ میں رکھیں۔ سر اور سرین کو برابر رکھنا، سر کو اور سرین کو کیا کرنا، برابر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ کیا کرنا ہے، سبحان ربی العظیم کہنا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھتے وقت امام کو تسمیع اور مقتدی کو کیا ہے، تحمید اور منفرد کو دونوں کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں پھر سے بتاتا ہوں، جب آپ رکوع کریں تو امام صاحب تو کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس کو کہتے ہیں تسمیع، اور مقتدی جو پیچھے پڑھنے والے نماز ان کو صرف یہ کہنا ہے تحمید، یعنی ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد جو منفرد ہوتے ہیں، اکیلے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کو صرف اور صرف کیا کہنا ہے، ان کو دونوں چیز کہنی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہم ربنا ولک الحمد۔ اللہم ربنا ولک الحمد میں نے کیوں کہا آپ سے، کیونکہ جو امام کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ ربنا لک الحمد کہیں گے، اور جو منفرد ہوتا ہے، اکیلے نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کو صرف اور صرف کہنا ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب یہاں پہ کچھ سجدے کی سنتیں ہیں، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو سجدے میں وہ کون کون سی سنتیں ہیں، تو سجدے میں جو ہے 12 چیزیں سنت ہیں۔ سجدے کی تکبیر کہنا، جیسے سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، کیا رکھنا ہے سجدے میں، پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے، پہلے گھٹنوں کا رکھنا ہے، پھر ہاتھوں کو رکھنا ہے، پھر ناک کو رکھنا ہے، پھر ماتھے کو، پھر ناک رکھنا ہے، پھر پیشانی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ سجدہ کریں، جب بھی آپ سجدے میں جائیں، تو پہلے آپ کو گھٹنے رکھنے ہیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ کے بیچ میں ناک رکھنی ہے، ناک کے بعد پھر پیشانی، یہ آپ کو ترتیب لے کر چلنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، یہ نہیں کہ ہاتھ آگے رکھ دیے اور سجدہ پیچھے رکھ رہے ہیں، غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ سجدے میں پیٹھ کو رانوں سے الگ رکھنا ہے، بالکل ملا کے نہ رکھیں۔ کہنیوں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہنیوں کو زمین سے علیحدہ رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ زمین پہ چپکا دیتے ہیں کہنیاں، یہ کیا ہے، یہ اس طریقے سے کتا بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ جب ہم سجدہ کریں تو کتنی بار آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، تو سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کیا، اللہ اکبر، یہ بھی سنت ہے۔ سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، آپ کو اس ترتیب سے اٹھانا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا، اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، سکون سے بیٹھنا، کوئی جلدی بازی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، قاعدے کی سنتیں۔ قاعدہ مطلب بیٹھنا، جو ہم آخری میں بیٹھتے ہیں، یا 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، تو اس کی سنتیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو کتنی 13 سنتیں ہیں، یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ یاد رکھ لیجئے، بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے اس کے اندر۔ تو دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، اور پیر کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا۔ اور جب عورتیں بیٹھتی ہیں وہ کس طریقے سے بیٹھتی ہیں، وہ دونوں پیر بچھاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک سائڈ میں رکھ دیتی ہیں، مطلب ایک طرف کر کے بیٹھتی ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہاں پہ رکھنا ہے، رانوں کے اوپر رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا، جیسے میں اتحیات پڑھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ جب بھی اللہ پر آپ کو شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے، اور الا اللہ پہ جھکا دینا ہے۔ قاعدہ خیرہ میں درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، درود شریف کے بعد کوئی دعا پڑھنا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو۔ دیکھیے رب اجعلنی آپ کو 13 پارے مل جائے گی، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ دونوں طرف سلام پھیرنا، سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا، ہمیشہ سیدھی طرف سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، بائیں طرف سے نہ کریں، بہت سے لوگ بائیں طرف سے کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ امام کو، مقتدیوں، فرشتوں اور صالح جنت کی نیت کرنا، ٹھیک ہے، اس کی نیت کرنا، صالح جنت کی نیت کرنا، فرشتوں کی، مقتدیوں کی، سب کی۔ اور
مقتدی کو امام و فرشتے اور ساری جنت اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا ہے، ٹھیک ہے، جب بھی سلام پھیریں۔ منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو کندھوں پر بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کرامن کاتبین، ان کا نیت کرنا ہے صرف۔ اور اس کے بعد کیا، مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا ہے، ایسے نہیں کہ پہلے پھیر دیا یا امام کی تھوڑی دیر بعد پھیرا، امام کے ساتھ پھیرنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد کیا ہے، دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے کیا ہے پست کرنا ہے۔ پہلے سلام کی آواز ہے، ٹھیک ہے، دوسرے سلام کی جب بھی آواز کریں تو پہلے سلام کی آواز سے وہ کم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پہلے سلام آپ بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں۔ مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نماز کے مستحبات ہم بتا دیتے ہیں، آج اس میں کمپلیٹ کرتے ہیں بس۔ تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ تو نماز میں 5 چیزیں مستحب ہیں، وہ کون کون سی چیزیں جن کو کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے؟ تو دیکھیے، تکبیر تحریمہ کہتے وقت کیا ہے، آستینوں سے دونوں ہاتھ نکال لینا، ٹھیک ہے، آستینوں سے دونوں ہاتھ نکال لینا، یہ مستحب ہے، اس سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ رکوع و سجدے میں منفرد کو 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہنا، کس میں؟ رکوع میں دیکھیے 3 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 5 7، ٹھیک ہے، منفرد کو، اکیلے نماز پڑھنے والا کہہ سکتا ہے، تو مستحب ہے۔ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر اور رکوع میں قدموں کی پیٹھ پر اور جلسے اور قاعدے میں اپنی گود پر اور سلام کے وقت اپنے کندھوں پر نظر رکھنا۔ دیکھیے، جب بھی آپ کھڑے ہوں تو آپ کو سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، جب بھی رکوع کریں تو دونوں پیروں کے درمیان دیکھنا ہے یا پیٹھ پر دیکھنا ہے، جب آپ جلسے میں بیٹھے ہوں تو گود میں دیکھنا ہے، اور آپ جب سلام پھیر رہے ہوں تو آپ کو کندھوں پر دیکھنا ہے، کندھوں پر کیا نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، جہاں تک ممکن ہو کھانسی کو روکنا۔ دیکھیے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کھانسی ہوتی ہے تو کھانستے رہتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، برابر والے کو بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں، یا تو کھانسی کو روک لیں نماز کے دوران، کوشش کریں۔ اس کے بعد کیا ہے، جمائی آئے تو منہ بند کرنا، اور کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ، ٹھیک ہے، اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے منہ چھپا لینا۔ دیکھیے، جمائی آئے تو منہ بند کرنا کس ہاتھ سے؟ قیام کی حالت میں سیدھا ہاتھ سے، کیونکہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھتے ہیں، اس لیے ہم کر سکتے ہیں، بائیں ہاتھ سے نہیں کر سکتے۔ باقی جو رکعتیں ہیں اس میں ہم دائیں ہاتھ کو لیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کون سا ہاتھ کو لیں گے؟ بائیں ہاتھ کو، الٹے ہاتھ کو۔ دیکھیے، قیام کی حالت میں ہم سیدھا ہاتھ سے ہم جمائی کو روکیں گے، باقی جتنے بھی رکن ہیں اس میں ہم الٹے ہاتھ کو لیں گے، یعنی بائیں ہاتھ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویڈیو میں جتنا بھی ہم نے ڈسکس کیا، نماز کے مستحبات ڈسکس کیے، نماز کی سنتیں اور نماز کے شرائط، نماز کے فرائض۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ وہ بھی اس طریقے کی ویڈیو کو، ٹھیک ہے، دیکھ کر علم حاصل کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔